السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج وہ مبارک دن ہے کہ جو رمضان کا آخری دن بھی ہو سکتا ہے، جمعے کا دن بھی ہے، اور عالم اسلام میں بہت سے ملکوں میں ہمارے مسلمان بھائی آج عید الفطر کی نماز ادا کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں۔ ہم ان تمام بھائیوں کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عید کی سچی خوشی، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ عنایت فرمائے، آمین۔ حضرات، آج رمضان کا آخری جمعہ ہے اور اس آخری جمعے کے بارے میں ایک تصور عام ہے کہ اسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ الوداع جمعہ یا الوداعی جمعہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جمعۃ الوداع یا الوداع جمعہ یہ نام قرآن و حدیث میں نہیں آیا، اور یہ تصور بھی اسلام نے نہیں دیا ہے کہ رمضان کے دوسرے جو جمعے آتے ہیں ان کے مقابلے میں اس آخری جمعے کو کوئی الگ سے کوئی اہمیت حاصل ہے، یا اس دن نئے کپڑے پہنے جائیں، زیادہ اہتمام کیا جائے، یا کوئی خاص عمل الگ سے کیا جائے۔ نہیں، رمضان کی تمام راتیں، رمضان کے تمام دن برابر ہیں، سوائے ان 5 راتوں کے جو طاق راتیں جن میں شب قدر تلاش کرنی، ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ رمضان میں جتنے بھی جمعے آتے ہیں، یہ 5واں جمعہ ہے، سب کی فضیلت برابر ہے۔ بہت سے خطبوں میں آپ نے سنا ہوگا الوداع والفراق والسلام یا شہر رمضان، اے رمضان تجھے الوداع، فراق تجھے سلام۔ یہ خطبہ نہ مسنون ہے، نہ کسی معتبر عالم دین نے یہ خطبہ لکھا ہے، نہ ایسا کوئی پیغام اسلام میں اور شریعت میں دیا گیا ہے کہ ہم رمضان کو الوداع کہہ دیں، رخصت کہہ دیں کہ آپ بہت شان بان کے ساتھ آئے تھے، ہم نے آپ کا استقبال کیا، عبادت کی، اب ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں اور الوداع کہہ رہے ہیں۔ رمضان تو پھر آئے گا اور انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ ہمیں اپنے بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں، اور انشاءاللہ ہم بھی ضرور ہوں گے، اور ضرور رمضان کی اور بہاریں ہمیں ملیں گی اور ہم اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں گے۔ لیکن رمضان کو رخصت کر کے فارغ کر دینا یہ کوئی اسلامی تصور نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا اور آخری حج سن 10 ہجری میں کیا تھا، اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اسی سے ملا کر لوگوں نے جمعۃ الوداع کا نام دے دیا، اور شاید اس کے پیچھے یہ تصور ہو کہ رمضان جا رہا ہے، اس کا صدمہ ہے اور غم ہے، لیکن یہ بھی اسلامی تصور نہیں ہے۔ 29 یا 30 دن ہم نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جو بھی ہو سکا عبادت کی، رمضان کی بہاریں لوٹی،
اب تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ خوشی منائی جائے، غم نہ بنایا جائے۔ اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ہم غور کریں، محاسبہ کریں۔ بہت سی مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور فطری بات ہے کہ ایک مسلمان جب رمضان کو یاد کرتا ہے تو رو پڑتا ہے کہ ہم اسی دنیا میں تھے، اور ایسی رونق، ایسی عبادتوں میں اتنا دل لگنا، اور اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش اور برکت اور رحمت جو صاف نظر آتی ہے، یہ سوچ کر، یاد کر کے بے اختیار آنکھیں چھلک پڑے، اس پر کوئی قابو نہیں۔ لیکن رمضان کو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت اور برکت سمجھ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ رمضان نے ہمیں کیا سبق دیا، رمضان نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ رمضان ایک ٹریننگ کیمپ تھا، ایک مکتب تھا، ایک مدرسہ تھا۔ اس نے ہمیں کیا سکھایا، ہم نے 29 اور 30 دن میں کیا سیکھا، اس کا پیغام کیا ہے، رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ اصل چیز ہے جس کے بارے میں زیادہ سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے، اور تنہائیوں میں بیٹھ کر ایک فہرست بنانی چاہیے کہ کہاں کہاں زندگی میں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ان کی اصلاح کرنی۔ اور رمضان نے ہمیں اگر یہ سب کچھ نہیں دیا ہے تو گویا ہم نے رمضان کی صحیح قدر نہیں کی۔ تو سب سے پہلے اس آخری حتمی اور دائمی سبق کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن۔ اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے، یہ پیغام حاصل کرنا چاہیے کہ رمضان کو ہم نے خود دیکھا کہ کس طرح سے رمضان آیا اور اب رخصت ہو رہا ہے، اور کئی جگہ رخصت ہو چکا ہے، اور عید الفطر منا رہے ہیں مسلمان۔ بظاہر دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ 29-30 دن کتنے لمبے دن ہیں اور کتنی لمبی راتیں ہیں، لیکن پلک جھپکتے ہی یہ 1 مہینہ گزر گیا۔ زندگی کے دن اور زندگی کی راتیں بھی بہت لمبی نہیں، وہ بھی اسی طرح ہے۔ خوشی کے دن تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، غم کے دن ذرا بوجھل ہوتے ہیں، دیر سے گزرتے ہیں، دشوار ہوتے ہیں، لیکن گزر وہ بھی جاتے ہیں۔ خوشی کے بعد غم، غم کے بعد خوشی، یہ زندگی کا سبق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن اسی طرح ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، اور پوری زندگی ہی ایام معدودات ہے، گنتی کے چند دن۔ قیامت میں جب لوگ آئیں گے اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کتنے دن رہے، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنے سال رہے، تو وہ کہیں گے کہ لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، ہم تو کوئی ایک دن رہے یا دن کا کچھ حصہ رہے، آدھا دن یا اس سے بھی کم، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ان لوگوں سے پوچھ لو جو گن کر بتا سکتے ہیں، جو شمار کر سکتے ہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم دنیا میں رہے بھی یا نہیں رہے۔ اتنی تیزی سے یہ دن گزر جانے والے ہیں۔ آپ کسی بھی ایسے شخص سے پوچھ لیں جس کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر عطا فرمائی ہے یا ہم سے بڑے ہیں، کہ آپ کا کیا احساس ہے زندگی کے بارے میں، تو آپ 2 ہی طرح کا تأثر دیکھیں گے اور پائیں گے کہ کبھی تو یہ لگتا ہے کہ کب سے ہوں، کیا بتاؤں جہان خراب میں، شبہائے ہجر کو بھی رکھوں گر حساب میں۔ اگر انسان بچپن سے سوچنے لگے، حساب کرنے لگے، تو لگتا ہے کہ ہم نے سب کچھ حاصل کیا ہے۔ بچپن گزرا بے فکری میں، جوانی آئی، شادی ہوئی، بچے ہوئے، پھر پوتے اور نواسے، اور پھر وہ دور گزرا، سب کی شادیاں ہوئیں۔ اب ایسا لگتا ہے کہ اب کیا کام ہے، اور اب یہ کام اپنے بعد والوں کو ہمیں دینا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو آخرت کے لیے فارغ کرنا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی تصور ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا، اور جو بھی سوچا تھا ایسا لگتا ہے کہ بہت کچھ باقی ہے،
اور خاص طور سے ایسے کام جو آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ اور یہ ایمان کی علامت بھی کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ ہم نے بہت سے کام کیے اللہ کی توفیق سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنا ہے، بہت سے کام زندگی میں باقی ہیں۔ تو اس لیے رمضان کا ایک اہم سبق اور ایک بہت ہی اہم پیغام یہ ہے کہ جیسے رمضان کے دنوں کو گنتی کے چند دن بتایا گیا، ویسے ہی ہم اپنی پوری زندگی کو گنتی کے چند دن سمجھیں۔ ہم اپنے آپ میں یہ طے نہ کر لیں کہ ہمیں بہت لمبے عرصے تک جینا ہے اور ابھی تو ابتدائے جوانی ہے، ابھی بہت وقت ہے ہمارے پاس۔ جو نوجوان ہیں ان کے پاس سنبھلنے کا اور زیادہ وقت ہے۔ یہ زندگی صرف جوش جذبے میں گزارنے کی نہیں ہے کہ ہم جوش میں آئے، ایک دن بہت سے کام کر لیے، اور کبھی جوش جنوں ایسا کہ چھا جاتے ہیں صحرا پر، کبھی ذرے میں گم ہو کر اسے صحرا سمجھتے ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں چھا جاؤں گا اور ہر کام کر سکتا ہوں، بہت انرجی ہے میرے اندر، بہت طاقت ہے، میں یہ بھی عبادت کر لوں گا، یہ کام بھی کر لوں گا۔ پھر ہم پھیکے پڑ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ بہت سے کام کر رہے تھے اور ماحول بدل جاتا ہے، وقت بدل جاتا ہے، چیزیں ہماری زندگی سے نکل جاتی ہیں، احساس بھی نہیں رہتا۔ ماحول کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے، دوستوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو جو نوجوان ہیں، جو جوانی کے مرحلے میں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ وقت دیا کہ وہ پہلے سمجھ جائیں، ابھی سے اپنی زندگی کا منصوبہ بنا لیں اور زندگی میں جو کچھ بھی کرنا ہے اسے بہتر اور اچھے سے اچھے طریقے سے کریں، اپنے اندر پرفیکشن پیدا کریں، ترقیاں لائیں۔ اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو تعلیم میں آپ آخری منزل تک جائیں، آپ عروج حاصل کریں، اپنی قوم کو کچھ دینے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ تعلیم جو طلبہ بھی حاصل کر رہے ہیں، نیا سال شروع ہونے والا ہے، تعلیم کا نیو ایجوکیشن ایئر شروع ہو جائے گا، ایسے میں بہت سے لوگ تھک جاتے ہیں۔ میں نے بہت علم حاصل کر لیا، بہت کچھ سیکھ لیا، اور تعلیم چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے والدین اپنے بچوں کے بارے میں یہ طے کر لیتے ہیں کہ ان کو زیادہ تعلیم دینے کی ضرورت نہیں، یا وہ اسکولوں اور مدرسوں کو بھیجتے ہی نہیں۔ آپ دین کی بھی تعلیم دیں، آپ عصری تعلیم بھی دیں، جو تعلیم بھی دیں اس تعلیم کو اس انداز سے دیں کہ کمپٹیشن کے اس دور میں وہ دنیا میں آگے بڑھ سکیں، دنیا کی نظر میں آ سکیں اور اللہ کی نظر میں آ سکیں کہ انہوں نے علم بھی حاصل کیا، اور اس علم کا فیض ایسا ہے جس سے پوری انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے، ان کے اخلاق سے، ان کے کیریکٹر سے، ان کے سوچ سے، ان کی تھنکنگ سے، اور ان کی ایکسٹرا آرڈنری جو ان کی سمجھ ہے زندگی کے بارے میں، زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں، سماج اور سوسائٹی کی ترقی کے بارے میں وہ کچھ دے کر جانے والے ہوں، وہ صرف دنیا سے لینا نہ جانتے۔ اگر اس تصور کے ساتھ ہم اپنی پوری زندگی گزاریں تو ہمیں اپنی زندگی کا حساب معلوم رہتا ہے، اور بہت کچھ کر کے بھی یہ لگتا ہے کہ ہم نے ابھی بہت کم کیا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، کہ جو چیز لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے، زندگی کے جو مزے ہیں، غافل کر دینے والی چیزیں اور اللہ کی یاد کو بھلا دینے والی چیزیں، ان کو ختم کرنے والی اور کمزور کر دینے والی جو چیز ہے وہ ہے موت۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، کسی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دوام نہیں رکھا ہے، ہمیشگی نہیں رکھی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو آیا ہے فنا ہونے کے لیے آیا ہے، کوئی باقی رہنے والا نہیں سوائے آپ کے رب کی ذات کے، جو بزرگی والی ذات ہے، عظمت والی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ سے ہے، وہی تنہا ذات ہے۔ ورنہ ملک الموت پر بھی موت آنے والی، فرشتوں پر بھی موت آنے والی، اور یہ زندگی ایک دن ختم ہو جانے والی۔ تو عقل مند ہے وہ شخص کہ جو اپنی زندگی کا حساب رکھتا ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، وہ شخص عقل مند ہے
کہ جو اپنا جائزہ لیتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی، اور بہت ہی بیوقوف ہے وہ شخص کہ جو اپنی خواہش پر چلتا رہتا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا رہتا ہے اور اللہ کے ساتھ آرزوئیں اور تمنائیں باندھ کر بیٹھا رہتا ہے، بے فکر رہتا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے نجات مل جائے گی اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتا کہ ہم خوب سے خوب تر اپنی زندگی کو بنائیں، بہتر سے بہتر اپنی زندگی کو بنائیں۔ تو رمضان کا دوسرا اہم سبق یہ ہے کہ ہمیں رمضان نے ڈسپلن سکھائی، رمضان نے ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھایا، ہمیں دکھایا کہ ہمارے اندر کتنی طاقت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں دیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کر دیتے ہیں، سوچنے کے انداز کو بدل دیتے ہیں اور ہم اپنے جسم کو یہ سمجھا دیتے ہیں، اپنے دماغ کو ہم یہ میسج دے دیتے ہیں کہ ہم اور کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے اندر حوصلہ ہے، ہمت ہے، ہمارے اندر جو پاور ہے، انسان کے اندر کی جو طاقت ہے اس کا ول پاور ہے، ہمارے اندر سوچنے کی طاقت ہے، ہمارے اندر زیادہ کام کرنے کی طاقت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر پورے دن کا روزہ رکھنے کے بعد یہی دماغ، یہی جسم، یہی صحت انسان کو دوبارہ 20 رکعت تراویح پڑھنے کے لیے اور 1 رکعت اور 1 پارے اور 2 پارے سننے کے لیے دوبارہ تیار کر دیتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صاحب توفیق ہیں وہ پھر قیام اللیل میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تہجد میں بھی طویل تلاوتیں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں یا سنتے ہیں۔ عبادتوں کا ایک بیش بہا ذخیرہ ہے جس کے لیے تیار رہتے ہیں اور جس کے لیے اللہ کی طرف سے توفیق بھی مل جاتی ہے، اور چاند عید کا نظر آتے ہی ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ کیا ہم عباد رمضان تھے؟ ہم اگر عباد الرحمن ہیں، رحمان کے بندے ہیں، تو رحمان کے بندے صرف رمضان کے بندے نہیں ہوتے، وہ رمضان کے گزر جانے کے بعد غافل نہیں ہو جاتے، وہ رمضانی نہیں ہوتے، قرآنی ہوتے ہیں، وہ ربانی ہوتے ہیں، وہ ایمانی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے لیے زندگی گزارنا جانتے ہیں، وہ قرآن کے طریقے پر زندگی گزارنا جانتے ہیں، اور اسی اعتبار سے جب وہ نیت کرتے ہیں، جب وہ ارادہ کرتے ہیں، جب اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نیتوں کے اعتبار سے، اچھے گمان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس توفیق سے نوازتا بھی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم، ہم صرف ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان بناتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جب ہم رمضان کے ان آخری دنوں میں ہیں یا آخری دن میں ہیں، تو ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے نیکیاں کی تھیں تو اور نیکیاں کروں گا، کسی قسم کی بھی نیکی ہو، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قبولیت کی علامت کیا ہے؟ انسان کے مقبول بندے ہونے کی، متقی ہونے کی سب سے بڑی علامت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ نیکی کے بعد نیکی کی توفیق۔ یہ نہیں ہے کہ نیکی کرنے کے بعد انسان تھک جائے کہ اب ہم سے نہیں ہوگا، ہم نے بہت کر لیا اور اب میں گناہ کروں گا، یعنی ارادہ کر کے انسان موج مستی میں لگ جائے۔ جیسے دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیے کہ تہوار ہوتے ہیں، صرف موج مستی، ناچ گانے کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، تکبیریں بیان کرتے ہیں۔ عید کے تمام اعمال کو دیکھ لیجئے، آپ کو رات ہی سے، جسے لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے کہ انعام کی راتیں، عید کو یوم الجائزہ حدیث میں فرمایا گیا، ترغیب ترہیب کی روایت ہے کہ یہ انعام کا دن ہوتا ہے۔ اس دن کے لیے ہم غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، اچھے یا نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور طاق عدد میں کھجوریں یا کوئی میٹھی چیز 1 یا 3 ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم زکوٰۃ الفطر نکالتے ہیں، صدقۃ الفطر نکالتے ہیں، اور اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی کے لیے تعریف، اللہ ہی کے لیے حمد و ثنا، اسی کا شکر،
اللہ کی کبریائی اور عظمت بیان کرتے ہوئے آہستہ آواز میں ہم مسجد تک آتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم مسجد سے جب جاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت بتائی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم العید یخالف الطریق، آپ ایک راستے سے آتے تو دوسرے راستے سے جاتے، تاکہ ہر راستے میں بیٹھے ہوئے فرشتے ہمارے اعمال کو لکھ لیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرمایا کرتے۔ ہم صرف عید نہ منائیں بلکہ عید کو سنتوں سے آباد کر دیں۔ پہلے لوگ یہ معلوم کرتے تھے کسی چیز کے بارے میں کہ یہ سنت ہے تاکہ اس سنت کو ادا کر سکیں، اور ایسی سنتوں کو جو مٹائی جا رہی ہیں، مٹ چکی ہیں، ان سنتوں کو زندہ کرتے تھے۔ اور بعض روایتوں میں اسی لیے آیا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی کان له اجر 100 شہید، کہ جس نے امت کے فساد اور بگاڑ کے وقت میری ایک سنت کو بھی زندہ کیا، اس کے لیے 100 شہید کا اجر ہے۔ اب آپ سوچیے کہ آج ہم کسی چیز کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ یہ چیز سنت ہی تو ہے، مستحب ہے، ادب ہے، صرف ثواب کی بات ہے، جائز ہی تو ہے، بہتر ہی تو ہے، یہ اس لیے معلوم کرتے ہیں تاکہ اس کو چھوڑ دیں۔ تو ہماری سوچ میں اور صحابہ کی سوچ میں جن کے ہم نام لیتے ہیں، جن کے تذکرے کرتے ہیں، اور ان صالحین کی سوچ میں، ان نیک لوگوں کی سوچ میں جن کے لیے ہم قرآنی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما، اللہ کے نیک بندوں میں شامل فرما، ان دونوں میں کتنا بڑا فرق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابو ذر اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرتے رہو تم جہاں کہیں بھی ہو، واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، نیکی کے بعد نیکی قبولیت کی علامت، برائی کے بعد نیکی برائیوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ متقین کی چیزیں قبول کرتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا عمل قبول کرتا ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاکیزہ چیزوں کو پسند فرماتا ہے اور اسی کو قبول کرتا ہے۔ لیکن انسان سے اگر بھول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو پھر اس کے لیے موقع ہے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، جہاں کہیں بھی ہو، جن دنوں اور راتوں میں ہو، رمضان میں ہو، رمضان کے باہر ہو، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہنا، اور ہر برائی کے بعد نیکی کر لینا۔ تمحوها، وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، اور نیکیوں میں بہترین نیکی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش ہو، اچھے اخلاق کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو۔ قرآن میں بھی فرمایا گیا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو اچھائیاں ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ اگر ہم نے روزے سیکھے تو ہم اور مہینوں میں بھی روزہ رکھنے کی عادت بنائیں، ایام 20 کے روزے اور پیر اور جمعرات کے روزے کی کوشش کریں، ہم نیت کریں جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور خصوصاً شوال کے جو 6 روزے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ کے بعد لگاتار 3 دن، یہ سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ یعنی بقرعید، اور بقرعید کے بعد مزید 3 دن روزہ رکھنے کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو کھانے پینے کے دن بنائے، لیکن اس کے علاوہ روزہ رکھنے کی مشق کرنا یہ ہمیں رمضان نے سکھایا، اور رمضان کے فوراً بعد ہمیں وہ 6 روزے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فكأنه صام الدهر كله، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے رکھ لیے، چاہے مسلسل رکھے یا پورے شوال میں گیپ کر کے رکھے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا اس نے پورے زمانے کا روزہ رکھ لیا، یعنی پورے سال کا روزہ رکھ لیا۔ یہ 30 دن، اور ہر نیکی الحسنۃ بعشرۃ امثالھا، ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہوتا ہے۔ تو اگر 30 روزے ہیں تو 300 دنوں کے برابر ہے، اور اگر 6 روزے رکھے گئے تو 60 دنوں کے برابر ہو گئے۔ اس طرح 360 دن تقریباً ہو گئے، اور چاند کی تاریخ کے اعتبار سے اس طرح 1 سال مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ان روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ روزے کی مشق جاری رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نمازوں کے لیے تیار رہتے تھے،
پھر ہر سال یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن ہم اپنے آپ میں شرمندہ ہیں، ہم سب شرمندہ ہیں کہ کیوں ہم عید کے دن سے یا اس کے بعد کے دن سے ہم مسجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جماعت کی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، گھر میں نماز پڑھنے لگتے ہیں، یا کچھ لوگ ہیں جو نماز سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں، صرف جمعے کی نماز پڑھتے، صرف عید کی نماز پڑھتے، صرف رمضان کے آخری جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اصل حکم یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے کام کرو، دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا پیش کیا، یعنی قیامت کے لیے تم نے کیا پیش کیا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے واقف ہے، وہ جان رہا ہے کہ تم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت بنو کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے حکموں کو پیچھے ڈال دیا، تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حالت سے دوچار کیا کہ خود انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ خدا فراموشی کی سزا ہے خود فراموشی۔ جب ہم اللہ کو بھلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پوزیشن میں پہنچا دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ میں کون ہوں، میں مسلمان ہوں، میں کس باپ کا بیٹا ہوں، میں کس خاندان سے ہوں، میری کیا تربیت ہوئی ہے، مجھے کیا سکھایا گیا ہے، میرے آداب اور میری تہذیب کیا ہے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، لا یزیغ عنہا الا ہالک، صرف وہی لوگ اس سے ہٹتے ہیں جو اپنے آپ کو تباہ کرنے والے ہیں، برباد کرنے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم اپنے تہواروں میں خوشی منائیں لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ آپ دیکھیے گا کہ بعض پرجوش نوجوان ہیں جو سڑکوں پر عید کی نماز پڑھتے ہیں، ملک کے حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں، ہم ٹریفک جام کر رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، ہزاروں دوسری مسجدیں ہیں، دوسرے علاقے ہیں، عیدگاہیں ہیں، لیکن ہم دور جا کر نہیں پڑھنا چاہتے، وقت پہ حاضر نہیں ہو پاتے، اور ہم اپنے آرام اور اپنے اطمینان کے ساتھ، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پوری سہولت دی جائے، آرام دیا جائے۔ یہ آرام تو دارالاسلام میں بھی نہیں ملتا ہے۔ ہم یہ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک میں جب بعض لوگوں کو جب امن و امان کی حالت تھی بہت اچھی بات تھی، لیکن آج جب لوگوں کو ایک ایک بات پر اعتراض ہے، ہماری مسجدیں ان کو کھٹکتی ہیں، ہماری دانشگاہیں ان کو کھٹکتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے رامپور میں جوہر یونیورسٹی کا کیا حال ہوا، اور جو ادارے عصری تعلیم دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ بنا رہے ہیں دنیا کی سوچ کے اعتبار سے بھی، وہ بھی ان کو برداشت نہیں ہے۔ آپ کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ سڑکوں پر نماز ادا کی جائے، اور خصوصاً ایسی ریاستوں میں اور ایسے صوبوں میں، ایسے اسٹیٹس میں جہاں پر ڈھیر پر ہے، بارود کے ڈھیر پہ مسلمان کھڑے ہوئے، اور اب آگ لگی اور تب آگ لگی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے حالات ہیں، اور اس کے ساتھ مسلمان بیدار ہونے کو تیار نہیں، ہوشیار ہونے کو تیار نہیں، عقل کے ناخن نہیں لیتا، سوچتا نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو تو صرف جوش چاہیے۔ ہم حیدرآباد میں، ہمیں کوئی نہیں مٹا سکتا، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں کوئی بات نہیں، ہم کر کیا رہے ہیں؟ پہلے ہم تو سوچیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ کیا یہاں نظام کی حکومت نہیں گزری ہے؟ کیا یہاں لوگوں نے فسادات نہیں دیکھے؟ پوچھ لیجئے اپنے بڑوں سے کہ کیسے کیسے حالات آتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے اعمال سے حالات کو مزید نہ بگاڑیں، ہم عقل سے کام لیں، ہوش سے کام لیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے چلیں۔ اور صدقۃ الفطر کے بارے میں ایک آخری بات میں کہنا چاہوں گا، بہت سے لوگ نکال چکے ہوں گے، اور عید الفطر سے پہلے نکالنا ضروری ہے، جو بھی صاحب نصاب ہیں۔ جب ہم نکالیں تو صرف گیہوں سے 1.25 کلو گیہوں کی مقدار 60-70 روپے 100 روپے نکال کر فارغ نہ ہو جائیں۔ الحمدللہ یہاں بڑا متمول طبقہ بیٹھتا ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ حضور کے زمانے میں گیہوں مہنگے تھے، حجاز میں نہیں ہوتے تھے، شام سے اور یمن سے آتے تھے۔ آج کے زمانے میں الٹا ہو گیا ہے، 1.25 کلو گیہوں یعنی نصف سا، تقریباً آدھا سا حدیث میں بیان فرمایا گیا۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ کھجور ہے، کشمش ہے، جو ہے، پنیر ہے، اس کو تقریباً 1 سا بتایا گیا۔ حضور کے زمانے میں ان دونوں کا وزن ایک تھا، ریٹ ایک تھا، آج بہت بڑا فرق ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، جو اعلیٰ درجے کے مالدار لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمش سے اور کھجور سے 3.5 کلو کے ریٹ سے اپنا صدقۃ الفطر نکالیں۔ اگر نکال چکے ہیں تو مزید نکالیں۔
اور جو لوگ ہیں وہ گیہوں سے بھی اگر نکال رہے ہیں تو آدھے سا کے بجائے 1 سا سے نکالیں، اس میں بھی 3.5 کلو کا ریٹ ادا کریں، پھر بھی بہت زیادہ مقدار نہیں ہوتی ہے، 1000-1200 میں کام ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب تو بنایا ہے لیکن بہت زیادہ ان کے پاس آمدنی نہیں ہے، رقم نہیں ہے، تو وہ یہ 1.25 کلو گیہوں کے ریٹ کے اعتبار سے بھی نکال دیں، اس سے ہمارے روزوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے اور غریبوں کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا